لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون درسہ دار التربیہ الاسلامیہ و تحفیظ قرآن کیلش نگر عمرہ کے سالانہ تعلیمی ظاہرہ و انعامی پروگرام اور ساتھ ساتھ معتبر علماء کرام کے خطابات و تاثرات کے اس مبارک پروگرام میں شریک جماعت کے ممتاز معتبر علماء کرام فضیلت الشیخ دکتر فاروق عبداللہ مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ارشد سکراوی حفظہ اللہ، اور ایسے ہی فاضل عزیز شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، مدرسہ دار التربیہ کے معزز ذمہ داران خصوص خالد شیخ حفظہ اللہ اور اس مدرسہ اور شعبہ تحفیظ کے قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ اور اس مبارک پروگرام میں شریک طلبہ کے والدین، سرپرست حضرات اور دیگر جماعت کے محسنین، ادارے اور اس مسجد سے جڑے ہوئے لوگ، تمام حضرات و خواتین، آج کے پروگرام کو تقریباً میں نے اپنے معتبر علماء کے بیان کردہ خطاب کو سنا ہے، اور جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اگر ہم نے غور سے سنا ہے، حضور قلب سے سنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں باتیں بہت کافی ہیں۔ اس موقع پر ہم سب کو اپنے اس ادارے کے لیے، اپنے تمام دینی تعلیمی اداروں کے لیے، پھر بالخصوص اپنے علماء کرام کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہیے، ان سے محبت کی دعا کرنا چاہیے، ان سے جڑنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ بہت ساری بنیادی باتیں کہی گئی ہیں، اگر ہم توجہ دیں، علماء جو ہیں یہ ہمارے لیے عزت ہیں، ہمارے لیے ذریعہ برکت ہیں، ہمارے لیے دین، ہمارے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ علماء کا مقام بہت بلند ہے۔ علماء کے مسئلے میں عام لوگوں کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کا احترام کریں، یا کہیں علماء سے کہیں لغزش ہو علماء کے سلسلے میں تو یہ سپرد کر دیں اللہ کے، ہم نہ بات کریں۔ علماء کا مقام بہت بلند ہے، اور اہل علم کے لیے یہ خصوصی نصیحت ہے۔ میں اپنے کو اور سارے علم کے سے منتسب جو ہیں، جڑے ہوئے جو ہیں، وہ سب کو یہ نصیحت ہے کہ اہل علم ہیں، علماء ہیں، تو علماء کی قدر کریں۔ علماء ہی علماء کی قدر جانتے ہیں، ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا لیول جس کو کہتے ہیں، وہ عام نہیں جانتی۔ البتہ علماء عوام کا لیول جانتی ہے، لیکن عوام جو ہے علماء کا لیول نہیں جان سکتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ عوام علماء کا لیول طے کرتی ہے، اس سے آپ بچیں، ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ہمیں علماء
کی زبانی علماء کی جو تائید ہے، علماء کے سلسلے میں جو ان کے کلمات ہیں، علماء کی استنادی حیثیت پر جو ان کی طرف سے تزکیات ہیں، انہی کو بنیاد بنا کر کے کام کرنا چاہیے۔ اور علماء کے سلسلے میں جو لوگ کسی بھی قسم کی ان کی خفت، ان کے تعلق سے الفاظ مناسب نہیں ہے، زبان درازیاں جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب سے اگر کہیں چوک ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر اپنے عزیز بچوں کو بھی اس مناسبت پر یہ کہوں گا کہ آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت بہت مبارکباد ہے۔ آپ تو زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارکباد حاصل کرنے والے اس سلسلے کا امتداد ہیں، لیکن آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے آج اپنے اس ادارے سے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اب علم دین حاصل کرنے کے لیے اب زینے در زینہ چڑھنے کے لیے اہل ہوئے ہیں۔ اب آپ پڑھنے کے لیے اتریں۔ ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ امامت کے لائق ہو گئے، آپ ہو گئے حافظ تو بس آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ اب آپ اس کے اہل ہوئے کہ آپ علم دین حاصل کریں۔ اب آپ علم دین حاصل کریں گے تو قرآن کا یہ حفظ، قرآن کا یہ یاد رکھنا آپ کا اتنا قوت دے گا، اتنا پاور دے گا، اتنا استحکام دے گا کہ پھر آپ اس کا تصور اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ علم کے میدان میں اتریں گے اور پھر آراستہ ہوں گے، دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے، تب دیکھیں گے کہ حفظ کتنا آپ کے لیے بہت عظیم چیز ہو گئی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ حافظ ہو گئے تو چلیں آپ امامت ڈھونڈ لیں اور امام بن جائیں۔ مسائل بہت ہیں امت کے، مساجد کے، اور اسی طرح وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ اب ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے اس مطلب مقام پر پہنچ گئے کہ اب ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اب آگے بڑھیں۔ ایسا سلف کا طریقہ تھا۔ تو یہ نصیحت ہے آپ سب کو، اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فضل اور شرف سے جو نوازا ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے شکر گزاری ضروری ہے۔ اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ قدر کریں، دل سے، زبان سے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں، اور اس پر عمل کر کے آپ ثابت کریں کہ واقعی آپ سچے شکر گزار ہیں۔ اگر شکر گزاری آپ نہیں کریں گے، ہم اہل علم نہیں کریں گے، ہم اہل دین نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی جو قدر نہیں کرتے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اس کا وصول ہے، اس کی سنت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس ادارے کو، جو بڑی ایسے ہی ادارے ترقی کیے اور آگے بڑھے، بڑی قسم مپرسی کی حالت میں شروع ہوا تھا، ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہم لوگوں کی نسبتیں اس سے پہلے دن سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، سب کو اخلاص دے، اور اس ادارے کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، معاونین ہیں، ان سب کو یہ نصیحت ہے کہ آپ اس ادارے کا یا جہاں جہاں جن اداروں کا اہل علم کا اور دین کی نسبتوں پر تعاون کرتے ہو، تو آپ خوشی محسوس کرو کہ اللہ نے موقع دیا کہ آپ تعاون کرتے ہو، اور تعاون پر کہیں اترانا، کہیں بڑائی بتانا، کہیں احسان جتانا، اس تصور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین اس ٹیم کو، جو 17 مطلب فارغین کی ایک ٹیم ہے، یہ کہیں تو شاید مناسب ہو دکتور کہ یہ کھیپ ہو گئی، یہ 17 بچوں کی مطلب جو دستار بندی یا اسناد ان کو دیا جا رہا ہے حفظ قرآن کی تکمیل پر، تو گویا کہ ایک اس چھوٹے سی مسجد میں ایک کھیپ تیار ہو گئی، گویا کہ ایک بڑے مدرسے میں اتنی بڑی تعداد جیسے فارغ ہوتی ہے، اس چھوٹی جگہ میں اتنی بڑی تعداد فارغ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور سارے ادارے سے جڑے ہوئے سارے لوگوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس سلسلے سے جڑے رہنے کی، اور اس سلسلے میں ہمیشہ متعاون بنے رہنے کی، اور جتنے حاضرین ہیں سب کے دلوں میں محبت ہو اپنے ادارے سے، اپنے بچوں سے، اپنی دین کی تعلیم سے، بالخصوص قرآن سے، اور وہ محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں باقی رکھے۔ اس حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کے لیے باعث سعادت و شرف بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔